بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ بزرگ برتر کی ذات کے لیے، انگنت لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الہدا احمد مجتبیٰ والی بطحہ شافع روز محشر و جزا سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدسہ و مقدسہ کے لیے۔ حضرات، آپ کے سامنے سٹیج پر استاد محترم، استاد الاساتذہ، فضیلت الشیخ، استاد الحدیث حضرت مولانا حافظ عاصم شاہین صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما۔ اسی طرح ہمارے جامعہ کے فاضل اور ہمارے جامعہ کے مدرس محترم جناب مولانا عطاء اللہ عمر صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اور آپ کے اصل مہمان، اصل خطیب، خطیب پاکستان، خطیب قرآن، خطیب خوشلحان، استاد الخطبہ حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی تشریف فرما۔ چنانچہ میں حاضری لگوانے کے لیے دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرات، آپ نے پہلا جو خطاب سنا ہے توحید کی اہمیت کے حوالے سے، اور پھر توحید کی اہمیت پر آپ نے نظم بھی سماعت فرمائی۔ میں اس سے اگلی بات کی طرف آنے لگا ہوں، سنت کی اہمیت۔ حضرات یاد رکھیے، دنیا جہان کے ہر کام کی کامیابی کی ضمانت میرے نبی کی سنت۔ ہر بندے کا ہر وہ عمل کامیاب اور کامران ہے جس عمل میں میرے نبی کا طریقہ اور میرے نبی کی سنت۔ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اور اس کے برعکس ہر وہ عمل جس عمل میں نبی کائنات کی سنت کا فقدان ہوگا، اس عمل میں سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ یہ آپ ایک نظریہ بنا لیجیے، عقیدہ بنا لیجیے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ دنیا کا ہے، وہ آخرت کا ہے، وہ معاش ہے، وہ معیشت ہے، وہ معاشرت ہے، وہ سیاست ہے، وہ عبادت ہے، وہ ریاضت ہے، وہ تلاوت ہے، وہ صحابت ہے۔ کوئی بھی کام ہے، جس کام میں میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے اس کام میں نقصان ہی نقصان۔ اس حوالے سے بڑی مثالیں میرے سامنے ہیں، لیکن میں دو چار مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حضرات، عبادت جسے انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نیکی کی نیت سے کرتا ہے، اس عبادت میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فقدان آئے گا، وہاں کیا آئے گا؟ نقصان آئے گا۔ بس یہ جملہ یاد رکھیں، جہاں جہاں میرے نبی کی سنت کا فقدان ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ حضرات، یوں تو آپ کوئی بھی کام لے لیں، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر بندے نے کھانا ہے، کھانا تو کھانا ہی ہے، پیٹ بھرنا ہے،
لیکن اس کھانا کھانے میں اگر پیارے پیغمبر کا طریقہ لے کر کے آئے گا، میرے نبی کی سنت لے کر کے آئے گا، پیٹ تو بھرا ہی بھرا ہے لیکن کتنے فوائد و ثمرات لے کر کے جائے گا، کتنے برکات لے کر کے جائے گا، کتنے رحمتیں لے کر کے جائے گا، رب تعالیٰ کی خوشنودی لے کر کے جائے گا، پیارے پیغمبر کی حدیث پر، آپ کے فرمان پر، آپ کی سنت پر عمل کر کے جائے گا، دنیا آخرت کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کی برکتیں سمیٹ کر کے جائے گا۔ اور اس کے مقابلہ میں دوسرا وہ بھی ہے، یہ بھی چاول کھا رہا ہے، یہ بھی چاول کھا رہا ہے، ایک سنت کے مطابق کھا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، صحیح دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا ہے، اور میرے پیغمبر کے سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق کھا رہا ہے، دوسرا اپنی مرضی سے کھا رہا ہے، پیٹ اس کا بھی بھرا ہے، پیٹ اس کا بھی بھرا ہے، لیکن جو سنت طریقہ استعمال کر کے گیا ہے، کتنے فوائد و ثمرات لے کر کے گیا۔ حضرات یہ جملہ یاد کریں، جہاں جہاں میرے نبی کی سنت کا فقدان ہوگا وہاں سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ پہلی مثال، حضرات بندہ گھر سے چل کر کے آتا ہے، دو نمازی آدمی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، گھر سے آ رہے ہیں، ایک سنت کا اہتمام کرنے والا ہے اور دوسرا سنت کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے، سنت کا خیال رکھنے والا نہیں۔ ایک گھر سے چلا ہے، کیا کیا اس نے؟ گھر میں وضو کیا ہے، گھر میں وضو کیا ہے، باجماعت نماز پڑھنے کی نیت سے گھر سے نکلا ہے، اور جب باجماعت نماز پڑھنے سے پہلے وقت ہونے سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ گیا، امام کے ساتھ اس نے باجماعت نماز پڑھی۔ دوسرا بھی اسی امام کے پیچھے پڑھنے والا ہے، وہ بھی گھر سے چل کر کے آنے والا ہے، لیکن سنت طریقے کا خیال کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات یہ گھر سے وضو کر کے آیا ہے اور باجماعت نماز کی نیت گھر سے لے کر کے آیا ہے، اور جناب اعلیٰ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور دوسرا بھی گھر سے آیا ہے مگر سنت طریقے کا خیال کر کے نہیں آیا ہے۔ یہ ابھی پہنچا ہے، امام نماز شروع کروا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کیا نیت کرے نہ نماز دی، نماز پڑھتا ظہر دی، 4 رکعتاں فرض نماز پیچھو امام دے، اللہ اکبر۔ یہ کوئی سنت ہے؟ کوئی یہ سنت ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور دوسرا وہ ہے جس نے گھر سے وضو کیا، وہاں سے نیت جماعت نماز پڑھنے کی لے کر کے آیا ہے۔ اب جو میں بات سمجھانے لگا ہوں اس پہ ذرا توجہ کیجیے۔ جس نے مسنون طریقے پر عمل کیا ہے، سنت پہ وہ فوائد کتنے لے کر کے گیا ہے، اور جس نے سنت طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا ہے، گھڑے گھڑائے طریقے اور سنے سنائے طریقے کے مطابق وہ نماز میں آیا ہے، وہ کتنا نقصان کر کے گیا ہے۔ جو گھر سے وضو کر کے نیت کر کے آیا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه خطيئة۔ پیارے پیغمبر فرماتے وہ بندہ جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور باجماعت نماز کی نیت گھر سے لے کر کے آتا ہے، یہ سنت پر عمل کر کے آنے والا ہے، اس سنت پر عمل کر کے آنے والے سے میرا رب اتنی خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے اتنی خوش ہوتا ہے، ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ ایک ایک قدم پر اس کا گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، اور ایک ایک قدم پر اللہ سبحانہ وتعالی اس کا درجہ بھی بلند فرماتے ہیں۔ سنت پر عمل کر کے آنے والا ایک ایک قدم اس کا خوش بختی والا ہے، ایک ایک قدم اس کا مبارک ہے، ایک ایک قدم پہ اس کے لیے اجر ہے، اور ایک ایک قدم پر اس کے لیے گناہوں کی معافی۔ اور جس نے سنت پر عمل نہیں کیا، نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ آ گئی بات؟ اگلی بات کی طرف آئی۔ دونوں مسجد میں آ گئے، نماز شروع ہونے لگی ہے، دونوں ایک امام کے مقتدی ہیں، ایک سنت کا خیال کرنے والا ہے، دوسرا سنت کا خیال کرنے والا نہیں ہے، یہ بھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، وہ بھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے۔ اب جو سنت کا خیال کرنے والا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ صف بننے لگی ہے، صف سیدھی ہونے لگی ہے۔ ظہر کی نماز ابھی آپ نے پڑھی ہے، استاد جی نے پڑھائی ہے، اور استاد جی محترم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو مسئلہ سمجھایا ہے کہ باجماعت نماز کی درستگی کے لیے صفوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ استاد جی نے مسئلہ بڑی تاکید کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا اور سمجھایا ہے۔ حضرات ایک بندہ وہ ہے جو صف ملانے میں سنت کا خیال کرنے والا ہے۔ کیسے؟ صف بندی میں سنت کا خیال کر کے
کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کے، قدم کے ساتھ قدم ملا کر کے نماز پڑھنے والا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو سنت کا خیال کرنے والا نہیں ہے، صف بندی میں میرے نبی کے فرمان کا خیال کرنے والا نہیں ہے، صف بندی کے حوالے سے میرے نبی کی سنت کا خیال کرنے والا نہیں ہے۔ اب آئیے حضرات، نقصان دیکھیے اور فائدہ دیکھیے۔ جس نے میرے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر کے، قدم سے قدم ملا کر کے کھڑا ہے، کیا فوائد لے کر کے گیا ہے، کیا ثمرات لے کر کے گیا ہے، کیا خوشخبریاں سن لے کر کے گیا ہے، کتنی رحمتیں اور برکتیں لے کر کے گیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کا فرمان ہے، آپ کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف۔ بات اگر میں یہاں بھی ٹھہرا دوں، اتنا حدیث کا حصہ آپ کو سمجھا دوں، تو یہاں بھی بڑی فضیلت، مگر دو باتیں اس سے آگے بھی بڑی بڑی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ بندہ جو ہر معاملے میں میری نبی میری سنت کی اتباع کرنے والا ہے، ہر معاملے میں سنت کا خیال رکھنے والا ہے، اور یہاں آ کر کے سب بنانے کے معاملے میں بھی سنت کا خیال رکھنے والا ہے، فرمایا اس نے جب سنت کا خیال کرا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتے بھی اور اللہ خدا آپ بھی، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور رب کریم اپنے اس بندے کے لیے اپنی رحمت کے پرنالے کھول دیتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اگلی بات، اور پھر اگلی بات میرے نبی نے فرمایا، من سد فرجا رفع اللہ بہا درجا وحط عنہ وبنا له بیتا فی الجنہ۔ دو بڑی بڑی فضیلتیں، دو بڑے بڑے درجات، دو بڑے بڑے انعامات، دو بڑی بڑی نوازشیں۔ فرمایا جو بندہ نبی کی سنت کی لاج رکھتے ہوئے نماز میں صف بندی کرتے ہوئے اپنا قدم اٹھا کے ساتھی کے قدم کے ساتھ ملا لیتا ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، فرمایا میرا رب اس سے اتنی خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے اتنی راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے اتنی خوش ہوتا ہے، اللہ اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے، اور اللہ اس کا جنت میں گھر بھی بنا دیتا ہے۔ یہ سنت پر عمل کرنے والا، اور دوسری طرف جو سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، جو سنت کے مطابق نماز کی صف بندی کرنے والا نہیں ہے، جو قدم سے قدم ملانے والا نہیں ہے، جو کندھے سے کندھا ملانے والا نہیں ہے، نقصان کیا کر کے جا رہا ہے؟ یہ تین بڑی بڑی جزائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ملنی اور اللہ کے فرشتوں کی دعائیں ملنی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت میں گھر کا اعلان ہونا تھا اور اس کا درجہ بلند ہونا تھا، یہ سارے کے سارے نقصان۔ اور اس سے علاوہ اللہ کے نبی کا فرمان، من قطع صفا قطعہ اللہ، یار اس سے بڑا نقصان ہی کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ گھر سے چل کر کے آیا تھا رحمت لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے، رب تعالیٰ کی رضا لینے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا لینے کے لیے، مگر کتنی بد نصیبی ہے اس بندے کے حق میں، جس بندے کے بارے میں میرے پیغمبر فرمائے کہ صف اس نے نہیں ملائی، رب نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ بات سمجھ آئی؟ جب جب سنت کا فقدان ہوگا، جس جس عمل میں سنت کا فقدان ہوگا، وہاں سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ دو مثالیں، تیسری مثال لانے لگا ہوں، صرف نماز کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں حضرات۔ تیسری مثال، دو نمازی ہیں، ایک امام کے پیچھے ہے، ایک امام کے مقتدی ہے، ایک سنت کی پاسداری کرنے والا ہے، دوسرا سنت کا خیال کرنے والا نہیں ہے، ایک امام کے مقتدی ہے، اور امام کہاں پہنچا ہے؟ امام جہری نماز ہے، امام سورہ فاتحہ کی قرات کر رہا ہے، سورہ فاتحہ کی قرات کرنے کے بعد امام کہاں پہنچا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جو سنت کی اتباع کرنے والے کیا کرے گا؟
بات سمجھ گئے ہو؟ جس نے سنت کی اتباع کرنی ہے، جس نے میرے پیغمبر کی حدیث کی لاج رکھنی ہے، جس نے میرے پیغمبر کی حدیث کی پرواہ کرنی ہے، جس نے میرے پیغمبر کی حدیث کو سینے سے لگانا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے نبی کائنات کی اتباع کرتے ہوئے کہنا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی کائنات کا فرمان عالی شان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ سنت پہ عمل کرنے والا، پیارے پیغمبر کے فرمان پر عمل کر کے اس نے آمین کہا ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے جو بلند آواز سے آمین کہے اور فرشتوں کی آمین سے اس کی آمین مل جائے، کتنا فائدہ لے کر کے جائے گا، کتنی بڑی خوشخبری لے کر کے جائے گا، کتنی بڑی جزا لے کر کے جائے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمائے جو نبی کی حدیث پر عمل کر کے بلند آواز سے آمین کہے گا، میرا رب اس سے اتنی خوش ہوئے گا، اللہ اس سے اتنی راضی ہوئے گا، اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ سنت پہ عمل کرنے والا حضرات، یہ بھی اسی امام کا مقتدی، اور دوسرا خاموشی کے ساتھ چلے جانے والا اور نبی کی حدیث کی پرواہ نہ کرنے والا، وہ بھی اسی امام کا مقتدی۔ یہ کتنا فائدہ لے کر کے کیا ہے، پوری زندگی کے گناہوں کی معافی کا پرواہ نہ لے کر کے جا رہا ہے نبی کی کائنات کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا نبی کی حدیث کو چھوڑ کر کے جو مغفرت کا طلبگار بن کر کے آیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا طلبگار بن کر کے آیا تھا، جو اجر کا امیدوار بن کے آیا تھا، مگر نبی کی حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنی نقصان کر کے جا رہا ہے۔ حضرات بات سمجھ آئی؟ جب نبی کی جب کسی بھی عمل میں سنت کا فقدان ہوگا، یاد رکھیے وہاں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ کتنے بڑے نقصان ہیں، بات سمجھ آئی؟ نمازی ہیں دونوں اللہ کی رضا کے طلبگار بن کے آئے، مگر جس نے ہر معاملے میں نبی کی سنت کی اتباع کی ہے کتنے فوائد اور ثمرات لے کر کے گیا ہے، اور جس نے نبی کی حدیث کی پرواہ کی کتنا نقصان کر کے گیا ہے۔ حضرات آخری بات، آخری مثال، حضرات دونوں ایک ہی امام کے مقتدی، ایک ہی جناب اعلیٰ مسجد کے نمازی ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان کا معاملہ ہے، دو سجدوں کے درمیان کا وقت آیا ہے، ایک جلدی تیزی کے ساتھ نماز پڑھنے والا اور نبی کی سنت کی پرواہ نہیں کرنے والا، دوسرا ایک رکن میں نماز کے ایک رکن کی ادائیگی میں نبی کائنات کی سنت کی پرواہ کرنے والا۔ ایک سجدہ کیا ہے جس نے نبی کی سنت کی پرواہ نہیں کرنی، اور جس نے جلدی کرنی ہے وہ فوراً دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، اور جو ایک معاملے میں نبی کی سنت کی اتباع کرنے والا اور آپ کی سنت کی لاج رکھنے والا، حضرات یہ ایک سجدہ کر کے بیٹھا ہے، نبی کائنات کی سکھلائی ہوئی دعا پڑھتا ہے، لیکن نبی نے دو سجدوں کے درمیان جو دعا سکھلائی ہے حضرات بات بڑی غور طلب ہے۔ بندہ آیا تو ہے اجر لینے کے لیے، بندہ آتا تو ہے نماز کی صورت میں اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے، بندہ آتا تو ہے نماز کی صورت میں رب کو راضی کرنے کے لیے، اور نماز ساری کی ساری دعا ہے، نماز ساری کی ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور یہاں ایک بات اور میرے ذہن میں آنے لگی، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا نہ ہو تو کہتے ہیں کوئی ہوئے نماز دعا تو کی نہیں۔ اللہ کے بندو نماز ساری دعا ہے، آپ سبحانک اللہم سے لے کر کے رب جعلنی تک نماز کا سارا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، ساری نماز دعا ہے۔ یہ دعا کے مختلف انداز ہیں جو میرے رب کو پسند ہے، اور ان انداز سے بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، کبھی قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر کے، کبھی رکوع میں جا کر کے، کبھی سجدے میں جھک کر کے، کبھی اتحیات میں بیٹھ کر کے، کبھی جلسے میں بیٹھ کر کے، کبھی قومے کی صورت میں کھڑے ہو کر کے، یہ سارے دعائیں کرنے کے مختلف انداز ہیں جو میرے رب کے سکھائے ہوئے ہیں اور میرے رب کے پسندیدہ ہیں۔ اور یاد رکھیے نماز کا ایک ایک رکن، نماز کا ایک رکن اور ایک ادا، اس میں نبی کائنات کی مرضی بھی نہیں ہے۔ ایک ایک نماز کی ادا اللہ کی سکھائی ہوئی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔
حضرات آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، جہاں جہاں میرے نبی کی سنت کا فقدان ہوگا وہاں سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ دو سجدوں کے درمیان میرے نبی کی سکھائی ہوئی دعا جو بندہ پڑھے گا کیا کچھ لے کر کے جائے گا، کتنا کچھ مانگ کر کے جائے گا، اور جو میرے نبی کی سنت کی پرواہ نہیں کرے گا ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرے گا اور چلا جائے گا، کتنا بڑا نقصان کر کے جائے گا۔ آئیے حضرات ذرا غور کیجئے، دعا کے ترجمے پہ غور کیجئے، دو سجدوں کے درمیان کیا دعا سکھائی ہے میرے نبی نے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی۔ نبی کائنات کی سکھلائی دعا کرنے والا اللہ سے کس انداز سے دعا کر رہا ہے، کس انداز سے اپنے رب سے مانگ رہا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کیا ہے، درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہا ہے؟ اللہم اغفر لی، کہتے اللہ دکان کھول کر کے کھڑا تھا، گاہک بھی بڑے تھے، لائن بھی بڑی لگی تھی، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندائیں سن کر کے اللہ دکان بند کر کے، کام چھوڑ کر کے، گاڑی روک کر کے، اپنی ضرورتیں چھوڑ کر کے اللہ تیرے حضور آ کر کے جھک کے تجھ سے مغفرت کا سوال کرنے آیا ہوں، اللہ تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اے رب کریم میرے گناہوں کو معاف کر دے، ورحمنی۔ دوسرا سوال کرتا ہے اللہ اپنی مصروفیتیں چھوڑ کر کے حی علی الصلاۃ کی آواز اور ندا سن کر کے اللہ تیرے حضور سر جھکا کر کے اللہ تیری رحمت کا طلبگار بن کر کے آ جاؤں، اللہ مجھ پر رحمتوں کا نزول فرما دے، وحدنی اللہ مجھے ہدایت عطا کر دے، اللہ ہدایت مانگنے آیا ہوں، وعافنی اللہ صحت مانگنے آیا ہوں، ورزقنی اب یہاں دیکھیں وعافنی، یہ ڈاکٹر بھی سوال کر رہا ہے، ڈاکٹر بھی یہی اللہ سے سوال کر رہا ہے، اللہ سے یہ کہہ رہے اللہ اگرچہ میں لوگوں کو نسخے لکھ لکھ کے دیتا ہوں، اللہ اگرچہ میں لوگوں کو دوائیں دیتا ہوں، لیکن اے مالک کریم تیری بارگاہ میں جھک کر کے اللہ تیرے سامنے اپنی سکینے کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ صحت تو ہی دے سکتا ہے، اللہ میں ڈاکٹر لوگوں کے نسخے لکھنے کے باوجود صحت تیرے گھر میں تجھ سے مانگنے آیا ہوں، ورزقنی جی ورزقنی، آخری بات اللہ تجھ سے رزق مانگنے آیا ہوں۔ اب یہ کون ہے؟ دکاندار ہے، دکاندار ہے، اللہ کو کہہ رہے اللہ دکان پہ اللہ دکان کھولتا ہوں، سارا دن کام کرتا ہوں، لیکن اللہ یہ عقیدہ اور یہ ایمان لے کر کے آیا ہوں اللہ اگر تو رزق و روزی نہ دے اور کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ رزق و روزی تجھ سے مانگنے آیا ہوں۔ یہ سنت کے مطابق دو سجدوں کے درمیان دعا کرنے والا، اب دیکھیں کہ کتنی جامع ترین دعا ہے، چھوٹی سی اور مختصر سی دعا میں کتنا کچھ اللہ سے مانگ کر کے جا رہا ہے، اور دوسرا جو ابھی ایک سجدے سے اٹھا نہیں تو دوسرے سجدے میں چلا گیا، کتنے نقصان کر کے کیا، کتنی نقصان کر کے کیا۔ حضرات 4 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ کام کوئی بھی ہو، چاہے عبادت ہو، ریاضت ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی کام ہو آپ کا دنیا داری کا ہو، جب تک اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں آئے گا کامیابی نہیں ملے گی۔ جہاں جہاں جب جب کسی عمل میں میرے نبی کی سنت کا فقدان ہوگا وہاں سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو نبی کے ہر فرمان پر اور آپ کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔